جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں، یعنی بڑی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات توڑی توڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا، اب چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی، 3-4 میل پتہ چلا، تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے۔ کوا و نبیا و خلیلا و صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے تھے، اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے، ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی عذبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا، ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چل۔ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے تھے۔ معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا، تو کہنے لگے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ میری آخری ملاقات، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھَذَا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے۔ تو فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے، اور معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، 29 سفر، 29 محرم سفر، 29 سفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا، اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن، 12 ربیع، 29 30 2 دن یہ، اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس کو 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، جی میمونہ کی ہے، اگلا دن کل کس کی باری، یہ حفصہ کی، کل کس کی باری ہے، ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزار، ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 8-7 بیگمات جمع ہوئیں، اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، عدل کی مثال کا اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، ان لم تعدلوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ہے ہی ہے عدل، اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا، تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی، کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے، کمزوری سے یہ پوزیشن اس طرح،
اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ، بہت دعائیں دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھی۔ ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینے کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہے، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہے۔ اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل، اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچایا۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کی طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کی طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے کہ ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ گے کس طرح دینے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ گیا۔ تو میرے گھر کے نبی میں، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائیں گے، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کہا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ کہا جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتے۔ کہا اس سے لے لینا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، کوئی پڑھا دے، تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء
جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو۔ تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے، تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز سی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے۔ جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ اللہ، تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش، تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ۔ 12 ربیع الاول آگے، 632 عیسوی اور 11 ہجری، آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی، تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گئے آپ میں۔ تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے، اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا، کا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا، وہ رونے لگی۔ سامنے نا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، ان کو رخصت فرمایا۔ پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے، آہستہ آہستہ، آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز سے، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ دعائیں دے رہے ہیں۔ ان کو رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا۔ ایک آپ کو حدیث سنات، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرموا اولادکم، خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں، ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے، پڑھے نہیں ہو، اسکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا، اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت بھر رہے۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو، اولاد کو عزت، وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہو، جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے گی۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گا، تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا وضو سے ہی انہوں نے 2 لیتر مارنے ہیں، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارے سے۔ جب تک حسن حسین علیہم السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ عزت دی۔ اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کر، اور آپ ان کے لیے گھر آتے، روزانہ ٹائم نکالتے۔ آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو، صرف محبت ٹرانسفر کرو، ٹائم لو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو، اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا
تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے۔ بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ دسو بھائی۔ تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے، ڈانٹ ٹپٹ کی۔ 3 سال کا بچہ والا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے، باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے، بس پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے، اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے۔ شہنشاہ ہے انبیاء، انبیاء کے بادشاہ نہیں، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ٹائم کوئی نہیں، یا مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جگر کے ٹکڑوں کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا، سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا، بیویوں کو رخصت کیا، آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسوں نکلنا شروع۔ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے وہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آخری ہستی۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق، میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، یہ پوچھنا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، مرنے والے بچوں کو یاد کر، بچے میلاد۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی، میری 2 بہنیں، تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں میں ملا دے، میری دھیاں میں ملا دے، اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو؟ حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی دیکھ، زہر میں تڑپتے بھی دیکھ۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلت، سارے خنجر انہی کے سینے میں اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ دے لیا، جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے، میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے، کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری۔ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگ، اور محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے گی اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی، ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی، ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی، حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان، بس نفسی نفسی کے ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امت، کون ہے یہ؟ سر یہ دنیا نفسی نفسی کہہ رہی، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا، تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، صرف ایک ہستی ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا کا جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے،
ان کی زندگی جانوروں کی وجہ سے میرا کی رنگینیاں دیکھی ہیں۔ میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے۔ جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا۔ اخلاق حیا سے مکمل ہوتے ہیں اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان۔ تو میرے نبی نے عجب بات فرمائی، جو 3 بیٹیوں کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو۔ بدنصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا کہ یورپ کی عورت بڑی بدنصیب، ہم ان بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو، کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اصدقہم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ حیا والی زندگی نکاح سے بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کے علاوہ سب کو پڑھا لکھا پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب وہ ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، ہدایت دی۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان بالکل جاہل اور باقی مخلوق بالکل تعلیم یافتہ۔ میں 2 چھوٹی سی مخلوق کی مثالیں دیتا ہوں آپ۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتے، وہ لائن کیسے بناتی؟ وہ اندھیرے میں پورا ملک، ملکہ، فوج، انڈوں کے لیے الگ نظام، انڈوں کی پرورش کے لیے الگ نظام، باہر سے خوراک لانے کے لیے الگ نظام۔ 10 کروڑ چیونٹیوں کا، 10 کروڑ چیونٹیوں کا اگر نروس سسٹم نکالا جائے تو اس کا کل وزن 20 گرام بنتا ہے۔ تو ایک چیونٹی کا جو نروس سسٹم ہے وہ تو تولا ہی نہیں جا سکتا، پھر وہ اتنا خوبصورت نظام کیسے بنا لیتے؟ اور اس سے عجیب جو دیمک ہوتی ہے، سفید چیونٹی، وہ بالکل اندھی ہوتی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اور ہماری تشکیل تھی افریقہ کے غریب ملکوں میں، مولوی باب اللہ بھی صاحب جنگلوں سے گزرتے تھے، اتنے بڑے بڑے مٹی کے، اتنی چوڑائی میں گھر۔ تو میری تو سمجھ میں نہ آئے تو میں نے مقامی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سفید چیونٹیوں نے گھر بنائے ہیں، اندھی ہیں، اور اتنے بڑے ایک گھر میں 10 لاکھ چیونٹیاں ہوتی ہیں۔
اور روشنی کو اندر پہنچانے کے لیے، کیونکہ روشنی سے زندگی پرورش پاتی ہے، ان کو تو نہیں پتا سورج کدھر سے نکلا کدھر ڈوبا، لیکن وہ جتنے سوراخ بناتی ہیں سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے اندر روشنی جاتی رہتی ہے۔ یہ میرے رب نے ایک چھوٹی سی چونٹی کو علم دیا ہے اور نمل پر سورت اتاری، اور وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیت ہے، جو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ انتہائی حسین فصاحت سے بھرا ہوا جملہ چیونٹی نے بولا، تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، کہا اس کو لاؤ میرے پاس۔ اس کو اٹھا کے لائے، نے یہاں رکھا، کہا اما تعلمین انی نبی عدل، تجھے پتہ نہیں میں نبی عادل ہوں، بھلا میں تمہارے قوم کو تباہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے آخر میں کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں ایسا نہ کرتا۔ اور انسان بالکل جاہل ہے۔ پھر ایک مکھی کی مثال ہے، اللہ نے چونٹی کا بھی ذکر کیا، مکھی کا بھی ذکر کیا، اور ایک عجب بات ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو، پیروں کو پکارتے ہو، اولیاء کو پکارتے ہو، جو قبروں میں چلے گئے ان کو پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاتا، پھر ان کو پکارا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اپنے سرنج ڈال کے کوئی ڈراپ نکال لیتی ہے تو یہ واپس لے کے دکھانا۔ یہ کیوں کہا ہے واپس لے کے دکھانا؟ وہ اندر جاتے ہی کیمیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصل شکل میں رہتا ہی نہیں۔ اور چینٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک آپ ایسے رکھیں، جتنی جگہ وہ گھیرتی ہے نا اس سے بھی چھوٹا دماغ مکھی کا ہوتا ہے، سوئی کی نوک سے بھی مکھی کا دماغ چھوٹا۔ آج جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے تو اتنے مہین باریک دماغ میں 1,30,000 خانے، 1,30,000 خانے ہیں، اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاروں کا جال ہے۔ کوئی کر کے دکھا 5 کروڑ تارے، اور اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ پیچھے بھی دیکھتی ہے، آگے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اوپر بھی دیکھتی ہے، لہذا جدھر سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک دم روکتی، اور اس کے دماغ سے پہلا جو سگنل جاتا ہے جب اس پر ہم حملہ کرتے ہیں تو اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے، چونکہ وہ ان پر پریشر ڈال کے چھلانگ لگاتی ہے۔ تو یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اس نے کیسے ساری مخلوق کو ایسا علم دیا اور ہمیں کہا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کسی بچے کو کسی سے ملنے نہ دو تو وہ گونگا ہو جائے گا، اس کو دیکھنے نہ دو وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو سننے نہ دو وہ بہرا ہو جائے گا۔ آپ چڑیا کو بند کرو، وہ چوں چوں ہی بولنا، چاہے امریکہ دی ہو چاہے فیصلہ آباد دی ہو، وہ اپنی نہ زبان بھولتی ہے، نہ بول بھولتی ہے، نہ دیکھنا بھولتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں آسمانوں سے زندگی کا طریقہ اتار کے دیا، 1,24,000 نبیوں کے
ذریعے سے، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جنہیں آخری نبی کی نبوت ملی، جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اور انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 6 صفات ایک ہی جگہ ذکر کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی نبی کو نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی کو اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ہمیں ایسا نہیں، اور آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ میں نے قرآن بتایا۔ یا ایھا المزمل، یہ قرآن ہے۔ یا ایھا المدثر، قرآن ہے۔ یا ایھا النبی، قرآن ہے۔ یا ایھا الرسول، قرآن ہے۔ آقا میرے 10 نام ہیں، محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ان پر ایک آیت اتاری جو کسی پر نہیں اتری۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، اور باہر 2 چل رہے ہیں۔ فہدیناہ النجدین، 2 راستے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک نافرمانی کا ہے ایک فرمانبرداری کا ہے۔ پھر اختیار دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب چاہو تو میرے راستے پہ چلو اور چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو۔ میرے راستے پر چلو گے تو پھر آگے جنت ہے اور اللہ ہے، شیطان کے راستے پر چلو گے تو آگے شیطان ہے اور جہنم ہے۔ شیطان کو گالیاں دیں گے لوگ، تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے ہاتھ پہ پکڑ کے شراب پلائی تھی، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے زنا کرایا تھا، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے سودی کاروبار چلوایا تھا، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے قتل کروایا تھا۔ الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں تبلیغ کی، تو بڑا مبلغ ہے، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ کوئی میں ڈنڈا تو نہیں مارا کہ چوری کر، ماں کی نافرمانی کر، باپ کو تنگ کر، لہذا فلا تلومونی، ہن مینوں گال نہ کڈو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ نو گالی کڈو، ما انا بمصرخکم، میں تواڈے کسی کام نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخی، نہ تسی میرے کام آ سکتے۔ تو اللہ نے کہا الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، پچھلے نبیوں میں یہ کام نہیں ہوا۔ اکملت لکم، کامل کر دیا صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں کیا، صرف تمہارے لیے کامل کر رہا ہوں۔ 2 لفظ ہیں، کمال اور اتمام۔ کمال کہتے ہیں صفات میں پورا ہو، اتمام کہتے ہیں اجزاء میں پورا ہو۔ تو میں نے آج صرف تمہارے لیے، آج سے پہلے کبھی نہیں، تمہارے لیے صفات کو پورا کر دیا۔ جو میں نے طریقہ زندگی تمہیں دیا ہے تمام صفات اس میں موجود ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور خاص طور پر تمہارے لیے
میں نے اس کے سارے پارٹس مکمل کر دی. گاڑی کا ایک پرزہ نہ ہو تو چلتی نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے زندگی چلانے کے لیے جو زندگی تمہیں جنت میں لے جائے گی، سارے پرزے میں نے مکمل کر کے تمہیں اسلام دیا ہے اور اس کو اپنی نعمت بتایا ہے، اور صرف تمہارے لیے ہے، علیکم، سب کے لیے. دنیا کے بارے میں کہتا ہے ما نشاء لمن نرید، دنیا ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے. اور یہاں ہے علیکم، سب کے لیے برابر ہے، جو لینا چاہے آ جائے، کھلی خیرات ہے، جتنا لینا چاہے دوں گا، جو لینا چاہے دوں گا. دنیا میں اختیار اتنا دینا ہے اور اس کو دینا، اس کو نہیں دینا، اس کو تھوڑا دینا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ تقسیم میں نے کی ہے. کیوں کی ہے؟ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر میں تم سب کو مالدار بنا دیتا لبغوا فی الارض. پہلے ایک فرعون آیا ہے، پھر سارے فرعون ہوں گے. یہ حکمت بتائی. میں نے سب کو پیسہ نہیں دیا، عزت نہیں دی. اگر میں سب کے لیے کھول دیتا تو یہ سارے فرعون بن جاتے. پھر کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس کا نام رکھا اسلام، جو دین تمہارے لیے پسند کیا. پہلوں کے لیے یہودیت، یہودی، عیسائیوں کے لیے نصرانیت، اور ہمارے لیے اسلام دینا. یہ آیت میدان عرفات میں اتری کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ صفات کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے اور اس کے پرزے اجزاء کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے. ایک آدمی بہت نیک ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے، اس کو تمام نہیں کہہ سکتے، اس کو کمال کہہ سکتے. ایک آدمی پہلوان ہے، بدماش ہے، اس کو کامل نہیں کہہ سکتے، اس کو تمام کہیں گے، ہر شخص. تو اللہ نے دونوں طرف سے کور کیا، صفات بھی مکمل ہیں، اجزاء بھی مکمل. اب ایک حدیث جوڑو. آپ نے فرمایا اس آیت کے ساتھ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک روشن کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں جو شروع سے آخر تک لائٹیں لگی ہوں. تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں، اگو اندھیرا ہو جاتا ہے. ساری دنیا 100 ملک تو اللہ نے پھرائے ہیں، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں. بڑے تو بڑے ملکوں میں چلی، تھوڑی دیر لائٹ اگو اندھیرا. اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر جنت تک میرا سارا راستہ روشن لائٹوں سے بھرا ہوا ہے اور چوڑا ہے اور کھلا ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑ کے مرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. خوشخبری بھی سنائی، دھمکی بھی دی. یہ روشن سیدھا یہاں سے لے کر جنت تک، کہیں اندھیرا نہیں، موڑ کوئی نہیں. این مڑ گئی، این مڑ گئی، موٹر وے بھی کدی ادھر مڑ جاتی، کدی ادھر مڑ جاتی. نہیں، یہ سیدھا ہے، کوئی موڑ نہیں. اسے چھوڑو گے ہلاک، اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم. کوئی ڈانگ سوٹا کوئی نہیں، لتر پالا کوئی نہیں، آگ ہے. انہا لظا، وہ بھڑکتی ہے. نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو کھینچ لیتی ہے. اور جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، اس سے جو آگ نکلے گی پتلی ہی دھار ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے. ہمالیہ پہاڑ بھی 100 بن جائے گا، اور 7واں بر اعظم جو گلیشیئر ہے برفوں کا، وہ بھی راکھ بن جائے گا. اتنی خوفناک آگ. تو اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے
جو مکمل ہے، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، جو روشن ہے، جو سیدھا ہے، جو خوبصورت ہے، جو راحتوں سے بھرا ہے، چین و سکون سے بھرا ہے۔ جتنی آج کی دنیا بے سکون ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ جو ملک جتنے ایڈوانس ہیں وہاں اتنا نشہ زیادہ بکتا ہے۔ نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بے سکونی ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں نوجوان بچے نشوں کا شکار ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف راستہ نہیں، کو ایجوکیشن ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، انتہائی فحش ہے، ومقتا، اور انتہائی قابل نفرت۔ اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور صحیح طبیعت والا بھی نفرت کرتا ہے، وساء سبیلا، اور سب سے گندا۔ اللہ نے کفر کو نہیں کہا ساء سبیلا، کہ کفر بڑا گندا راستہ ہے۔ زانی مرد عورت کو کہا ہے بڑا گندا راستہ ہے۔ آپ معراج پہ گئے، ایک تندور جبریل نے دکھایا، وہ لوگوں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ اور انگارے ہیں، اس کے شعلے اٹھتے ہیں، تو سارے مرد عورت ان شعلوں کے اوپر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں، اور تندور کے منہ پہ آ کر وہ شعلے ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں، تو وہ دھڑام سے آگ کے انگاروں پر گرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ بھی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زانی مرد عورت ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے، اس تندور کی آگ کا وہ قیامت تک ایندھن بنے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے زنا کو مٹانے کے لیے نکاح رکھا۔ اسلام شروع ہوتا ہے یہاں سے، بندگی، عبادت، بنی الاسلام والا خمس، یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ بنیا کا لفظ ابتدا بتاتا ہے، بنیا بنیاد کو کہتے ہیں، اور مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو، بنیاد سے عمارت شروع ہوتی ہے۔ اور یہاں لاتمم، اتمم ہوتا ہے مکمل کرنا پوری طرح۔ تو بنیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ لاتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے اخلاق کی عجیب فضیلت بتائی۔ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک مجاہد نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، تبلیغ والے نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، صوفیاء نہیں ہوں گے، سب سے میرے نزدیک وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور خاص طور پر جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور اخلاق مکمل ہوتا ہے حیا سے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے۔ جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یورپ اور امریکہ کی رنگینیاں دیکھی ہیں۔ میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے، میں چپا چپا گھوما ہے۔ جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا۔ اتنی خوفناک زندگی ہے۔ ایک تو وہ اللہ کو نہیں جانا، نبیوں کو نہیں جانا، کتاب ان کی تبدیل ہو گئی ہے، جھوٹی ہے،
دیکھو نا، آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں دفتروں میں، فوٹو اسٹیٹ تو نہیں چلتا، اصل کاپی چلتی. آپ فوٹو اسٹیٹ لے جائیں وہ کہیں گے کہ نہیں اصل کاپی لے کر آؤ. تو بائبل ہو یا تورات ہو، ان کا اصل نسخہ تو ہے ہی کوئی، ٹرانسلیشن ہے. بائبل کی بھی ٹرانسلیشن، انجیل کی بھی ٹرانسلیشن. تو اب ٹرانسلیشن سے کیسے یقین کریں کہ یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر؟ صرف ایک قرآن میدان میں جھنڈا گاڑ کے کھڑا ہوا، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا. نہ یہ خود بدلتا ہے زمانے کے گزرنے سے، اور کوئی ابلیس اسے بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا. اللہ کا پہرا ہے. 1935 میں ہٹلر جرمنی کا حکمران بنا تھا. جرمنی بڑا طاقتور ہو گیا. انہوں نے بائبل کے کوئی نسخے اکٹھے کیے، 70 نسخے دنیا سے. جب ان کو ملانے بیٹھے تو ایک سے دوسرے کا فرق 19-20 نہیں، زمین آسمان. ایک تصو حیران ہو گئے، ایک ہی. انہوں نے کہا مسلمانوں کو قرآن اکٹھا کر، یہ بھی ایسے ہوگا. انہوں نے اپنے کتنے اکٹھے کیے؟ کتنے؟ 70. قرآن کتنے اکٹھے کیے؟ 40,000. 40. اور 1935 میں پریس کوئی نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے. پریس بہت کم تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے. تو انہوں نے سارے ایک نسخے ملایا، سوائے جو قراءت کا اختلاف ہے، کہیں یعلمون ہے کہیں تعلمون ہے. ہم حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، افریقہ والے حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں. ہم ارأیت الذی پڑھتے ہیں، افریقہ والے آرأیت الذی پڑھتے ہیں. ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں، وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں. کوئی مطلب میں تبدیلی نہیں. علی 7 احرف. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایک ہی پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں. اوپر والے نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. قیامت کے قریب قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. قرآن سارا اٹھ جائے. رات کو سوئیں گے قرآن موجود ہے، صبح اٹھیں گے سارے پیپر ویلے، ایک الف بھی نہیں لکھی ہوئی ہوئے گی. اللہ پورا قرآن اتنے لے جائے گا. اور پھر اللہ نے چیلنج کیا، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے نبی پر جو میں نے اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک سورت لکھ کے دکھا دو، صرف ایک سورت. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے. تو دوسری جگہ کہا قُل لَّئِنْ اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، اے ہو جا قرآن لکھ کے دکھا دو، نہیں کر سکتے. تو اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے. اخلاق حیا سے مکمل ہوتا ہے، اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے. نکاح اٹھ جائے تو حیا بھی اٹھ جائے گا، حیا اٹھ جائے تو دین بھی اٹھ جائے گا. والحیاء شعبۃ من الایمان اصدقہم حیاء عثمان. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے.
آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا کر کے دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے ٹانگ ایسے لمبی کی ہوئی تھی اور یہاں تک چادر تھی زمین پر، تو معافی چاہتا ہوں لیکن پکچر بنانے سے بات سمجھ میں آئی۔ ابو بکر آئے اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، آئے بیٹھے اٹھ کے چلے گئے۔ عمر آئے رضی اللہ عنہ، اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، انہیں کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں، آپ نے چادر ایسے کی اور یوں کر کے بیٹھے۔ تو حضرت عثمان آئے، بات کی اور چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے میرے والد، آپ ویسے ہی بیٹھے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے، عثمان آئے تو آپ نے چادر ٹھیک کی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، کیوں؟ کہا عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں نہ کرتا، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میں ایسے بیٹھا ہوتا تو بات کے بغیر ہی واپس چلا جاتا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان۔ تو ہماری نسل کو پتہ نہیں ہے، آنسو سے روتا ہوں میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے زندگیاں تباہ کر دی، برباد کر دی۔ یہ وہاں سے آئی ہوئی گندگی ہے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ کب علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی تھی؟ 1935 میں تو انتقال بھی ہو گیا، 37 میں انتقال بھی ہو گیا، اس وقت تو اتنی یہ تہذیب گندگی ہوئی بھی نہیں تھی۔ اس وقت اس مرد درویش کی نظر نے دیکھا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے گندے۔ میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، لیکن اس وقت ہر لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا تھا۔ اب تو وہ ایسے ننگ پڑنگ آتی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو زنا تو پھیلے گا، فحاشی پھیلے گی۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے 2 سال تو پڑھا گورنمنٹ کالج، تو لڑکیوں کا ایک الگ الگ حصہ ہوتا تھا، بس وہ وہاں بیٹھتے تھے، باقی ہم سب پیچھے بیٹھتے تھے۔ یہاں تو موڈے سے موڈا ملا کے لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے، تباہ کر کے رکھ دیا ہمیں نئی تہذیب۔ لڑکیوں کا باحیا رہنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، کمانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ میں پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں میرے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی مل کے کاروبار کریں گے۔ اللہ نے عورت کو عزت کے ساتھ گھر بٹھایا ہے، اور خامد کے ذمہ یہ مہر کس لیے ہے؟ مہر کسی بیٹی کی قیمت بن سکتا؟ کوئی مولانا جیسا متقی ہو یا ریڑھی والا ہو، بیٹی کی بھی کوئی قیمت لگ سکتی ہے؟ مہر کسی کی بچی کی قیمت نہیں، مہر ایک علامت ہے کہ یہ بچہ جب تک نکاح رہے گا اس بچی کا اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا خرچہ پورا کرے گا اپنی ہمت کے مطابق۔ زیادہ ہے تو زیادہ کرے گا، درمیانہ ہے تو درمیانہ، کم ہے تو کم کرے گا۔ تو مہر ایک علامت ہے۔ اللہ نے آدم و حوا کا جنت میں نکاح پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر دو، وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مہر دوں؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیرا مہر، یہ حوا کا مہر ہے۔ اور بھائی کوئی بھی رشتہ ہو محبت کے بغیر نہیں چلتا۔ سب سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والی چیز یہ زبان ہے۔
اللہ کی قسم ایک کڑوا بول 7 سمندروں کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے، اور ایک میٹھا بول 7 سمندروں کے شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک کڑوا بول وہ زخم لگاتا ہے، موت سے بھی نہیں کرتا، اور ایک میٹھا بول وہ مرہم لگاتا ہے کہ سارے دکھ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ سب میں آپ کو عجب ایک حدیث کا جملہ یاد ہے، حدیث نہیں، پہلی کتابوں میں جو آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جملہ یاد آ گیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی شاہ علیہ السلام پہ وحی آ رہا ہے، ابھی آپ کو آنے میں